نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک باز صورت و سیرت تو دیکھیے دوستو۔ آج ہم آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ کے کچھ حالات بیان کرتے ہیں۔ حضرت عبد المطلب کے ایک چھوڑ 10 بیٹے تھے، مگر ان سب میں دلکش، وجیح اور شکیل اور خوبصورت یہی عبداللہ تھے، جن کے ذبح کرنے کے لیے باپ نے چھری ہاتھ میں سنبھال لی تھی۔ چہرہ ابو لہب کا بھی سرخ ہو گیا تھا، جس کو دیکھ کر طبیعت کو انس نہیں الٹی وحشت ہوتی تھی۔ عبداللہ کی صورت میں بلا کی جاذبیت اور دلکشی تھی۔ ان کی پیشانی میں ایک عجیب چمک تھی جو قریش کے کسی نوجوان کی پیشانی میں نظر نہیں آتی تھی۔ ان کا ماتھا سچ مچ نور کا تڑکا تھا، جس میں بہت سی صبحیں مسکراتی تھیں۔ ایک دن دوپہر کے وقت ایک قریشی چرواہا گھر بھاگا ہوا آیا اور اپنے گھر والوں سے کہنے لگا کہ میں نے آج ایک عجیب بات دیکھی ہے، اسی کے کہنے کے لیے میں جنگل سے بستی میں آیا ہوں۔ ابھی تھوڑی دیر ہوئی میں بکریاں چرا رہا تھا، عبد المطلب کا بیٹا عبداللہ ہمارے قریب سے گزرا۔ سخت دھوپ پڑ رہی تھی، مطلع بالکل صاف تھا، سورج کی کرنیں جسموں کو جھلسا دیتی تھیں۔ اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ عبداللہ کے سر پر بادل کا ٹکڑا سایہ کیے ہوئے ہے اور وہ ابر پارا اس کے ساتھ چل رہا ہے۔ لوگ مسکرانے لگے کہ چرواہا خواب دیکھ کر آیا ہے یا اس کی آنکھیں دھوپ میں چندھیا گئی ہیں اور اس نے کچھ کا کچھ دیکھ لیا ہے۔ سب نے لڑکے کی بات ہنسی میں اڑا دی۔ چرواہا اس پر جھنجلا کر بولا، آپ مجھے جھوٹا سمجھتے ہیں؟ میری آنکھوں کو ذرا سا بھی دھوکا نہیں۔ آپ کو یقین نہ آئے تو کعبے کا پردہ تھام کر اسی بات کو دہرا دوں، یا لات و حبل کے مقدس پیر کو چھو کر قسم کھا لوں۔ بات واقعی بہت زیادہ عجیب ہے، پر میں اپنی آنکھوں کو آخر کس طرح جھٹلا دوں؟ اس پر ایک بوڑھا عرب کمان پر کوہنی کا زور دے کر بولا، ہمارے خدا لات و عزا گرمی میں جلتے جھلستے ہیں اور ان بادل کے کسی ٹکڑے کو ان پر سایہ فگن ہونے کی توفیق نہیں ہوتی، حالانکہ یہ اصنام ہماری حاجت روائی کرتے ہیں۔ انہی کے دم سے مکے کی کھجور سرسبز ہیں اور طائف کے سبزہ زار لہلہاتے ہیں۔ لڑائیوں میں یہی معبود ہماری مدد کرتے ہیں۔ یہ عبد المطلب کا بیٹا کیا لات و حبل سے بھی زیادہ مقدس اور پہنچا ہوا ہے؟ اس کل کے لونڈے کی باتوں میں ہم جہاں دیدہ لوگ نہیں آ سکتے۔ سب ہنسنے لگے۔ چرواہا کھسیانہ ہو کر جنگل کو لوٹ گیا۔ مکے کا ماحول فواحش اور بدکاریوں کا ماحول تھا، مگر عبداللہ کی طبیعت کا شروع ہی سے پاک بازی اور نیکوکاری کی طرف میلان تھا۔ خانہ کعبہ کا طواف کرتے برہنہ عورتوں کے پہچل سنتے ہیں وہ آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ جوانان قریش کی رنگ رنگیلیوں سے ان کی طبیعت یکسر بیزار ہوتی ہے۔ ان کے ساتھی چھیڑتے تھے کہ عبداللہ کو تو چوڑیاں پہن کر اور دوپٹہ اوڑھ کر گھر میں بیٹھ جانا چاہیے۔ جوان مردوں کی سی ترنگی عبد المطلب کے اس شرمیلے فرزند نہیں پائی جاتی۔ جوانی میں راہبوں اور باطریقوں کی طرح زندگی گزارنا بہت بڑی حماقت اور بد توفیقی ہے۔ یہی تو لطف کرنے اور مزے اڑانے کے دن ہیں۔ آہ بیچارے عبداللہ کی جوانی، خشک بے مزہ لذتوں سے خالی، دن سے زیادہ راتیں بے کیف، گویا کہ اس چمن میں بہار ہی نہیں آئی۔ عبداللہ ایک دن مکے کی ایک گلی سے گزر رہے تھے۔ راستے کی گرد پر اونٹوں کے پیروں کے نشان ابھرے ہوئے تھے، جیسے ابھی ابھی کچھ اونٹ ادھر سے گزرے ہیں۔ عبداللہ کی آنکھیں انہی نشانوں پر جمی تھیں
کہ یکایک ایک مکان کا دروازہ کھلا۔ عبداللہ نے دیکھا تو مراخ الخشیمہ کی جوان لڑکی دروازے کا پٹ کھولے کھڑی تھی۔ جوانی، حسن و تناسب، بچپن اور موضوع زینت، لڑکی سر سے پیر تک دلکش اور رعنائی کی تصویر تھی۔ لڑکی نے اشارہ کر کے عبداللہ کو روکا اور اپنی ہوسناک خواہشوں کا پیام دیا۔ یہ حسن و جوانی کی طرف سے پہل ہو رہی تھی۔ رعنائیاں خود اقدام کر رہی تھیں۔ عبداللہ کے سینے میں جوان دل تھا۔ گرم دلوں سے دہکا ہوا نفس نے ابھارنا چاہا کہ ایسے رنگین مواقع روز روز میسر نہیں آتے۔ اس حسینہ کی طرف قریشی نوجوان کی ٹولیاں مائل ہیں۔ ہر کوئی اس کے لیے اپنی مٹھی میں دل دبائے پھرتا ہے، اور تیری جانب وہ آپ ہی آپ بڑھ رہی ہے۔ دیکھنا، چوکنا نہیں، غفلت نہ کرنا۔ حسن و جوانی کی التجائیں ٹھکرائی نہیں جاتی، مگر عبداللہ کی ضمیر نے چٹکی لی، شرم و غیرت کی رگ کو دبایا۔ عبداللہ نے دو سیزہ عرب کی ایک مسکراہٹ کو بھی قبول نہیں کیا۔ وہ حسین لڑکی کو یقین تھا کہ عبداللہ اس کے اقدام پر ہنس کر کھیل کر لبیک کہے گا۔ اب جو توقع کے خلاف ناکامی ہوئی تو حسن اپنی ناکامی پر جھنجلا گیا۔ شدت عتاب نے رخساروں کی سفیدی میں سرخی ملا دی۔ لڑکی تھی ہوش مند، بڑے صبر و ضبط کے ساتھ خفگی کو چھپایا، اور حسن و جوانی کی پیشکش کے ساتھ سرخ اونٹوں کا بھی لالچ دیا، مگر عبداللہ اس کے جواب میں یہ قطع پڑھتے ہوئے بڑھ گئے: فعل حرام کے ارتکاب سے تو مر جانا ہی اچھا ہے۔ حلال کو میں بے شک پسند کرتا ہوں، مگر اس کے لیے اعلان ضروری ہے۔ تم بہکاتی اور پھسلاتی ہو، لیکن شریف آدمی پر اپنے دین اور عفت کی حفاظت لازم ہے۔ لڑکی دیکھتی رہ گئی۔ عبداللہ کے نقش قدم بس وہاں دکھائی دیتے، وہ حوصلہ کی دھتکار کر چلے گئے تھے۔ عبد مناف کے گھرانے میں شکار کا گوشت آیا ہے، دیگچی چولہے پر چڑھی ہے۔ ایک بوڑھی عورت لکڑی کی کفگیر سے دیگچی کے پانی کو چلا رہی ہے۔ کھانے کے انتظار میں گھر کے لوگ زمین پر بیٹھے ہیں۔ مٹی کے بڑے بڑے پیالے ان کے آگے رکھے ہیں۔ آپ نے عبد المطلب کے یہاں یہ کیا جواب بھجوایا؟ ایک ادھیڑ عمر کے عرب نے پوچھا۔ میں بالکل رضامند ہوں، بس ذرا ایک دو دن میں میرے چچا نخلہ سے آ جائیں، ان سے اور مشورہ کر لوں۔ بڑے بوڑھوں کا مشورہ اچھا ہوتا ہے۔ بوڑھے نے جواب دیا، میں کہتا ہوں اس نیک کام میں دیر کرنا مناسب نہیں۔ عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ کے لیے مکے میں لڑکیوں کی کمی نہیں۔ لوگ تمنائیں کر رہے ہیں کہ کیسے ہی ہماری لڑکی کا عبداللہ کے ساتھ رشتہ ہو جائے۔ عبداللہ جیسا لڑکا چراغ لے کر ڈھونڈو گے تو بھی سارے عرب میں نہیں ملے گا۔ اس کا گھرانہ قریش کا سب سے محترم گھرانہ ہے۔ اس کے باپ عبداللہ سید القریش ہیں، اور ان کا یہ شرف کیا کم ہے کہ چاہے زمزم جسے عمر بن حارث جرہمی نے بند کرا دیا اور کسی کو یاد بھی نہ رہا کہ یہاں اس نام کا کوئی کنواں بھی تھا، عبد المطلب نے اپنے بیٹے حارث کو لے کر کھود نکالا۔ ابن عم جلدی کرو، آمنہ کی تقدیر کے ستارے کو جلد چمکنے دو۔ بات طے ہو گئی۔ عبد المطلب کے یہاں جواب بھجوا دیا گیا کہ ہمیں یہ رشتہ منظور ہے۔ دونوں طرف خوشی ہونے لگی۔ عبداللہ باپ کا چہیتا اور ذبیح بیٹا تھا، جس کی شرافت اور نیکوکاری کی قریش قسم کھاتے تھے، اور بی بی آمنہ اپنے گھرانے کی چشم و چراغ تھی، عفت و حیا کا مجسمہ، پاکیزگی کا پیکر۔ عرب کی عورتیں میلوں میں بے باکی کے ساتھ شریک ہوتی، قریش کی بزم ناؤ نوش کو گرماتی، مگر آمنہ کی جبلت ان سب سے جدا اور منفرد تھی۔ وہ اپنے عزیزوں سے بات کرتے کرتے شرماتی، سر سے دوپٹہ ڈھکنے نہ پاتا۔ قریش کی عورتیں کہا کرتی تھیں کہ آمنہ تو سچ مچ گڑیا ہے،
بے زبان، سنجیدہ اور متین دوسری لڑکیوں کی طرح شوخیاں اسے نہیں آتی۔ آمنہ کے گھر والے اس سے محبت ہی نہیں بلکہ احترام کرتے تھے۔ عبد المطلب اپنے ساتھ روسائے قریش کو لے کر عبداللہ کے سسرال پہنچے۔ لڑکی والوں نے بارات کا استقبال کیا۔ لمبے لمبے کرتے کمر سے پٹی بندھی ہوئی ہیں اور رسیاں بندھی ہوئی ہیں، ہاتھوں میں تلواریں، کسی شخص کے کاندھے پر یمنی چادر بھی پڑی تھی اور کسی کے کرتے کے گریبان پر شامی کلابتوں کے پھول بھی بنے تھے۔ بیٹی والے کے گھر میں گانا بجانا ہو رہا تھا۔ قریش کی چھوٹی چھوٹی لڑکیاں دف پر گیت گا رہی تھیں۔ ان گیتوں میں کعبے کی عظمت، قریش کے نسبی فخر، ابو قبیس کی تعریف اور اونٹوں کی رفاقت کا ذکر تھا، اور کسی کے شعر میں قریش کی نابرد آزمائی کو بھی سراہایا گیا تھا کہ قریش کی تلواروں کے جوہر لہو چاٹ کر چمکتے ہیں، یعنی لہو چاٹ کر چمکتے ہیں، اور ان کی مخالفت کے یہ معنی ہے کہ زمین و آسمان کی دشمنی مول لی جا رہی ہے۔ لڑکیوں کے نغمے زیادہ مرتبہ نہ تھے مگر آواز میں بلا کا سوز اور قیامت کی مٹھاس تھی۔ عرب جھومے جا رہے تھے اور ان زمزموں کی بدولت خوشی اور دوبالا ہو گئی تھی۔ نغمہ مسرت کی تخلیق کرتا ہے اور اس کے زیر و دم سے خوشی پھوٹتی ہے۔ عرب کے قدیم طریقے پر نکاح کی رسم ادا ہوئی۔ انتہائی سادگی کے ساتھ اعلان ہوا کہ عبداللہ ابن عبد المطلب اور آمنہ بنت وہب ایک دوسرے کے نکاح میں آ گئے۔ عبد المطلب کو لوگوں نے مبارکباد دی۔ سید القریش نے اظہار شکر کے لیے آسمان کی طرف دیکھا۔ دو تقدیروں کے ستارے مل گئے اور دو زندگیاں ایک دوسرے کی شریک بن گئیں۔ آمنہ رخصت ہو کر سسرال آئیں۔ اقبال مند بہو کا گھر والیوں نے استقبال کیا، بلکہ اس کی راہ میں آنکھیں بچھا دیں۔ ہر کسی کی زبان پر تھا کہ دولہا دلہن کا ایسا خوش نصیب جوڑا آج تک دیکھنے میں نہیں آیا۔ عبداللہ آفتاب تو آمنہ مہتاب ہیں، دونوں ایک اور شرمیل شرافت و غیرت کے نمونے۔ ایک دوسرے کا جواب اسے چھپاؤ اور اسے نکالو۔ عبد المطلب نے عزیزوں، رشتہ داروں اور دوستوں کو کھانا کھلایا۔ بڑی بڑی دیگچیوں میں شوربہ بھرا تھا، اس میں روٹیاں ٹکڑے کر کے بھگو دی گئیں۔ یہ عربوں کا محبوب کھانا سرید تھا۔ بڑے بڑے طباقوں میں سرید نکالا گیا اور کئی عرب ایک طباق کو لے کر بیٹھ گئے۔ آپس میں ہنسی مذاق کی باتیں بھی ہوتی جاتی تھیں۔ یہ اس اونٹ کا گوشت ہے جو یمن سے لوبان، بخور اور عطریات لے کر آیا تھا۔ ہاں جب ہی تو یہ گوشت خوشبودار ہے۔ ابو قاریہ، اس ہڈی کو دیکھو، تلوار کی طرح تیز ہے۔ اس اونٹ کے باپ دادا شاید حدادی کا پیشہ کرتے تھے۔ آہستہ بات کرو، ولید یہ عبد المطلب کا گھر ہے، قمیہ کے بیٹے رضاع کا شراب خانہ نہیں ہے۔ وقار و متانت ہاشمی گھرانے کا شعر ہے۔ عبد المطلب نے عبداللہ اور دوسرے بیٹوں کو ساتھ لے کر کعبے کے طواف کیے۔ طواف شکرانہ، اس میں محبت، عقیدت اور دلی جوش بھی شریک تھا۔ کعبے کی منڈیروں پر خوبصورت کبوتر بھی رقص کر رہے تھے، گویا کہ طواف کرنے والوں کا ساتھ دے رہے ہیں اور زبان حال سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی اس خوشی میں برابر کا شریک سمجھو۔ شادی ہوئی تقریباً 2.5-3 مہینے گزر چکے ہیں۔ عبد المطلب کے مکان میں اونٹوں کے کجاوے کسے جا رہے ہیں، ستو کی تھیلیوں کے منہ بند ہو رہے ہیں اور پانی کی چھاگلیں بھری جا رہی ہیں۔ تلواروں کی پھٹی ہوئی نیامیں بدلی جا رہی ہیں۔ ترکش میں تیز قسم کے تیر رکھے گئے۔ یہ سفر ہے، پرائے ملک میں جانا ہوگا اور پردے کو ہر کوئی وطن کے مقابلے میں زیادہ بن سور کر جاتا ہے۔ عبداللہ جنہیں دولہا بنے چند دن ہوئے ہیں، شام کی طرف تجارت کے لیے جا رہے ہیں۔
عزیز رشتہ دار جانے والے کو الوداع کہنے کے لیے جمع ہو گئے۔ یہ سفر سنسان جنگلوں پر پرہول بیابانوں اور دشوار گزار راستوں سے طے ہو کر نکلا۔ یا ابن عبد المطلب مدینے سے 6 منزل جا کر جو نخلستان آتا ہے وہ خطرناک ہے، وہاں قافلے لٹ جایا کرتے ہیں۔ سنا ہے کہ قبیلے غفار کے لٹیروں نے ادھر قیامت مچا رکھی ہے، ہوشیاری کے ساتھ جانا۔ عبداللہ نے اس کے جواب میں اپنی تلوار کی طرف دیکھا۔ یہی تلوار دیکھنا کہنے والے کی بات کا جواب تھا کہ قزاقوں اور بٹ ماروں کا سامنا ہو گیا تو اس تلوار سے ترکی بترکی جواب دیا جائے گا۔ ہاشمی گھرانے کے لوگ دلیری اور شجاعت میں اپنی نظیر نہیں رکھتے، خطرے ان کو ڈرا نہیں سکتے۔ ان کی تلواروں نے بڑے بڑے خطرناک موقعوں پر کعبے کی نگہبانی کی ہے۔ عبد المطلب نے عبداللہ کی پیشانی کو چوما۔ عبداللہ کا سر نیاز آپ ہی آپ جھک گیا۔ بیٹی کی کامیاب واپسی کے لیے دعائیں کی، ہونٹوں کے ساتھ سفید داڑھی بھی ہلنے لگی۔ عباس نے نکیل پکڑی، حمزہ نے کجاوے پر بیٹھتے ہوئے محبت کے ساتھ بھائی کا ہاتھ تھاما۔ آمنہ چپ چاپ بت کی طرح کھڑی ہوئی اس منظر کو دیکھ رہی تھی۔ شوہر نہیں، اس کی دنیا جا رہی تھی سنسان جنگلوں کی طرف، جہاں کو کوسوں تک آبادی کا نشان نہیں ملتا۔ وہ اپنے غم کسی سے کہتے ہوئے بھی شرماتی تھی۔ اس کا بس چلتا تو رکھے ہوئے کجاوے کو اتروا دیتی اور جانے والے کو سفر کرنے سے روک دیتی۔ آمنہ کا دماغ تسلی دے رہا تھا، ڈھارس بند رہا تھا کہ اتنی ملول کیوں ہوتی ہو؟ تیرا شوہر تجارتی کاروبار کے لیے شام جا رہا ہے، جنگ پر نہیں جا رہا ہے، خیر خوبی کے ساتھ واپس آ جائے گا۔ قریش آئے دن یمن، شام، نجد اور مصر جاتے ہیں رہتے ہیں۔ قریش کی تو زندگی کے گھوڑوں کی پیٹھوں اور اونٹوں کی کوہانوں پر گزرتی ہے۔ 5-6 مہینے کی بات ہی کیا ہے، بلکہ پلک جھپکتے اتنے دن سب بیت جاتے ہیں، مگر اس کا دل آپ بیٹھا جا رہا تھا۔ کوئی اس کے کان میں کہہ رہا تھا کہ عبداللہ کو خوب جی بھر کے دیکھ لے، پھر دیکھنا نصیب ہو کہ نہ ہو۔ عبداللہ نے بھی در و دیوار پر حسرت کی نگاہیں ڈالی، جیسے کوئی ہمیشہ کے لیے رخصت ہو رہا ہو۔ ان کی آنکھوں میں ابدی جدائی جھلک رہی تھی۔ دیکھنے والے محسوس کر رہے تھے کہ قریش کے گھرانوں سے روزانہ لوگ سفر پر جاتے ہیں، لیکن اس انداز میں تو کوئی رخصت نہیں ہوا کرتا۔ جدائی کا یہ منظر اور مفارقت کا یہ سما ہے، عجیب سا ہے۔ رب کعبہ عبداللہ کو عافیت کے ساتھ واپس لائے۔ جس طرح ہم آج اس کی پیٹھ دیکھ رہے ہیں، کل اس کا منہ بھی دیکھیں گے۔ عبداللہ جب مکے کی گلیوں سے گزر رہے تھے تو بازار کے موڑ کے پاس ہی ایک خس پوش مکان کے پاس کچھ عورتیں کھڑی تھیں۔ ان کی باتیں ام سعد عامر کا چہیتا فرزند عبداللہ تجارت کے اونٹ لے کر سفر پر جا رہا ہے۔ اس کے باپ کا نام عبد المطلب ہے، سید القریش، مقدس کعبے کے دربان، اور تم انجان کہیں کہ تجھے تو بس گڑیوں کے ساتھ کھیلنا اور گیت گانا آتا ہے، اور تیری نادان ہے، اور علی نادان۔ عبد المطلب کا اصلی نام عامر ہے اور اس کا لقب شیبہ ہے۔ سمجھی ہے، شکریہ، مہربانی، لا تحول کے سب برکتیں تیرے حصے میں آئیں۔ اور یہ بھی کہو کہ میرا بیٹا لبید کی طرح شعر کہنے لگا۔ عرب میں اس کا نام ہوا اور کافی نام اس نے روشن کیا۔ ہاں، تو میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ حضرت عبداللہ کے کچھ مختصر سے حالات تھے، اور اس میں شادی کی بھی باتیں کی گئیں۔